تکبر کا مطلب یہ نہیں کہ ذریعہ بنتے دیر نہیں لگے گی، مدنی ذہن نہیں ہوگا نا، تو اس میں تکبر آ جائے گا، ظلم کر بیٹھے گا، اس کا امکان بڑھ جائے گا ظلم کا، کہ غصہ آئے گا تو کسی کو رکھ دے گا اٹھا کر، تو وہ بیچارہ تکلیف میں آ جائے گا، کسی کو گھونسا مار دے گا، تو یہ پھر جو یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے کہ اگر کسی کو ایک بار رکھ دیا ہاتھ اور وہ کامیاب ہو گیا نا، وہ ڈر گیا یا وہ لگ گیا، تو ایک بار ہاتھ مارنے سے دل کھل جاتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ دل کو سخت کیا جاتا ہے تاکہ اس کو رحم نہ آئے، دل سخت کرتے ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جب ایک کو مارا تو دل کھلے گا، اور دوسرے کو مارا تو مزید دل کھلے گا. تو اس طرح یہ ایک ظلم کا ایک سلسلہ اس کے ذریعے چل سکتا ہے. خوف اڑ جائے گا، اس کا دہشت اڑ جائے گی. اور یہ ان کے ایسے ایسے اسٹائل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سنی ہوئی نا، ایسے ایسے انداز ہوتے ہیں کس کو مارنا اور کس طرح مارنا، اور یعنی بہت بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہت برے فیلڈ ہیں یہ، ان فیلڈ میں شریف آدمی جا نہیں سکتا. کوئی باڈی بلڈر بننے کے لیے کوئی یعنی کہ 5 وقتہ نمازی، تہجد گزار، اشراق چاش پڑھنے والا، داڑھی والا، زلفوں والا، امامے والا کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو. اس ماحول، ان کے ماحول میں نہیں ملے گا. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں ملے گا. بابا صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ بعض اوقات اب باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے جن کلبس میں جانا پڑتا ہے وہاں پر میوزک کے بغیر شاید گزارا نہ ہوتا ہو تو کوئی بعید نہیں ہے. میں بہت اس کے علاوہ اگر ملک سے باہر کی بات کریں تو یہ بھی ممکن ہے کہ بابا کہ آج کل کے باڈی بلڈنگ کلب بھی مخلوط ہو گئے ہو تو وہ بھی کوئی تعجب کی بات یہ ذہن میں آ رہا تھا میرے نہیں کہ یہاں بھی مخلوط ہوں گے. اچھا. کراٹے پراٹے یہ بھی سیکھتے ہیں. آئیے مارشل آرٹ کراٹے وغیرہ میں تو مخلوط کیا مطلب کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پھر وہ آپ نے بابا تھوڑی سی گفتگو طویل ہو جائے گی. آپ نے کہا کہ باڈی بلڈنگ کرنے میں اب ایک آپ نے ورزش دی، موٹی موٹی ورزش دی، انگلی کی کر لی، شولڈر کی کر لی، ہاتھ کی کر لی، تو کچھ یوں کر لی جسم کی. لیکن باڈی بلڈنگ اور اس طرح کی ورزش میں وہ بہت فرق ہے، کیونکہ اس میں باڈی بنانا مقصد نہیں ہے کہ میرے وہ ہاتھ تھوڑے موٹے ہو جائیں یا میرا کاندھا تھوڑا موٹا ہو جائے تو میری کمر تھوڑی یوں ہو جائے، میرا سینہ تھوڑا یوں ہو جائے. اگر کوئی باڈی بلڈنگ کرتا ہے اب وہ اس میں کیا عبادت کے باپا کس طرح کی نیت لا سکتا ہے کہ میرا ہاتھ پھول جائے، میرا کاندھا پھول جائے، میرا ونگس نکل آئے تو میری چیسٹ نکل آئے تو میری تھائی بڑی ہو جائے. اس میں کیا باپا وہ کس طرح عبادت کی نیتیں لائے گا؟ میں اس طرف گیا تھا کہ صحت اس سے اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ واقعی بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس طرف توجہ نہیں. ایک ورزش وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحت کے لیے تو مفید ہے بالکل. ہاں، لیکن یہاں پر صحت کا کیونکہ یہاں یہ ایسے پروفیشن ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایسا پروفیشن ہو چکا ہے کہ اس پروفیشن میں اب دوائیاں آئی ہیں باپا. یعنی ایک شخص باڈی بلڈنگ کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ 2 4 10 افراد وہ ہیں کہ جن کی باڈی بڑی ہو گئی ہے، اب اس کی باڈی اتنی جلدی پھیل ہی نہیں رہی ہے. اب وہ کیپسولز اور وہ ٹیبلٹس، وہ دوائیاں ملتی ہیں جس کے کھانے سے غیر معمولی جسم پھیلتا ہے. اب وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ ہیں. تو یہاں یہ سارا جو نا بالکل جدا جیسے کہ ایک صورت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے. اور وہ جو آپ جس ورزش کا فرما رہے ہیں نا، انگلیاں اور کچھ ہاتھ سیٹ ہو جائے، تو یہ غالباً دونوں میں وہاں تو وزن اٹھایا جاتا ہے بابا باڈی بلڈنگ میں. یہاں آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا وزن کا نہیں ہے، ایک نارملی ورزش ہے. وزن بھی اگر اٹھانے کی پریکٹس کرے تو اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بدن مضبوط ہوگا. عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو اس سے یا گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے میں کر سکوں گا، تو اس کے لیے گنجائش لگتی ہے. لیکن باڈی بنانے کے لیے واقعی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں صرف نمائش، کہ اس کو پھر بہت پتلے پتلے یہ نائلون کے کپڑے یا وہ لون پہنتے ہیں پتلی پتلی تاکہ یہ شولڈر ان کے نظر آئیں. شولڈر تو کندھے کو بولتے ہیں یار، یہ مچھلیاں آرمس یہ آپ صحیح کہتے مچھلی بنتی ہے نا، گوشت کی یوں کر کے دکھاتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. اپنی تو چھوٹی سی مچھلی ہے، مچھلیاں بناتے ہیں. پھر یہ پنڈلی کی مچھلی بناتے ہیں، کمر کی، تو سینہ، یہ سب جگہ بوٹیاں ابھری بھی دکھاتے ہیں. یہ باقاعدہ اس کے شو بھی کرتے ہوں گے، یہ دکھاتے ہیں، ہلاتے ہیں، اور تو یہ بس خوش ہوتے رہتے ہیں.
واقعی اس میں عبادت اور قوت حاصل کرنے کی صورت نظر نہیں آتی کہ اگر واقعی غیر مسلموں سے لڑنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیاں بناتا ہوتا ان پر میں روب ڈالوں گا، جیسے کہ مجاہدین کے لیے ناخن بڑھانا، مونچھیں بڑھانا یہ وغیرہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی چیز ہے جس سے روب پڑے دشمن پر. تو لیکن اس وقت تو تلوار اور تیر اور پھر قریب آ کر سنگینوں سے ایک دوسرے پر حملے کرنا، وہ سنگین وہی مطلب یعنی کہ نیزہ، تو اس طرح پھر وہ سب ٹوٹ جاتا ہوگا تو ایک دوسرے کو ہاتھوں سے بھی مارنا، تو اس میں تو ضرورت پڑتی ہے کہ جاندار اور شاندار ہو کہ اگلے پر روب پڑے. لیکن اب چونکہ بٹن دبایا تو پورا شہر تباہ کر دیا، اب تو اس میں کیا کریں گے ناخن اور کیا کریں گے مونچھوں کے بال، تو اب غالباً اجازت مجاہدین کے لیے بھی نہ رہے. واللہ عالم، یہ فیصلہ علماء کریں گے، میں کیا کروں گا. تو اب یہ نا کہ بظاہر علت نہیں ہے، سبب نظر نہیں آتا روب ڈالنے کا، اب تو نظر ہی نہیں آتا، لڑنے والا کا نظر آتا. اب تو روبوٹ سنتا ہوں کہ روبوٹ بھی لڑتے ہیں، یا پتہ نہیں لڑیں گے آگے چل کر روبوٹ بھی سنا ایجاد ہو گئے، یہ یعنی مشینی انسان. تو اس لیے واقعی اب جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں اس میں دنیا داری کا ہی عنصر نظر آ رہا ہے. پھر بھی میں اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا، میں اسی پر قائم رہوں گا کہ اگر نہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، یعنی کہ تکبر مقصود نہیں ہے، کوئی یعنی کہ اس کے ذریعے گناہ کرنا مقصود نہیں ہے، ظلم کرنا مقصود نہیں ہے، اور صرف اس کا اپنا شوق ہے کہ میری جان اچھی ہو، تو اس میں مباح ہی کہیں گے، اس کو ناجائز کرنے کی کیا وجہ ہے، جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا یہ جو شیطان سے لڑنے کے لیے جو طاقت حاصل کی جاتی ہے، اب جیسے جسم بڑا کرنا ہے یا یہ بڑا کرنا ہے تو وہ مچھلی بنانی ہے یا خرگوش بنانا ہے، جو بھی بنائے یہ اس کے لیے تو چلو مختلف کلب ہیں یا یہاں ہیں وہاں ہیں. یہ شیطان سے لڑنے کے لیے جو طاقت چاہیے اور جو اس میں بنانا ہوتا ہے، یہ پاپا یہ اس کے لیے کہاں جانا پڑے گا اپنے کو؟ سبحان اللہ. طیبہ کی حضوری عصیاں کی دوا ٹھہری، طیبہ کی حضوری عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. تو اس کا علاج یا اس کا کلب جو ہے نا، یہ تو ظاہر ہے کہ اچھی صحبت، مدینے کا جہاں فیض براہ راست ملتا ہو، فیضان مدینہ الحمدللہ جاری رہے گا. فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ میں. تو الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں فیضان مدینہ ہے، مدینے کا فیضان ہے. تو اس مدنی ماحول میں رہیں گے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ کے ایک سے ایک گر سیکھنے کو ملیں گے کہ اس کو یوں بھی پٹک سکتے ہیں، اس کو یوں بھی پچاڑ سکتے ہیں، اس کو یوں بھی دبا سکتے ہیں، اس کو یوں بھی گھیر سکتے ہیں، اس کو یوں بھی بھگا سکتے ہیں. تو یہ سب مدنی قافلوں میں یہ داؤ سکھائے جاتے ہیں. تو شیطان کے خلاف داؤ پیچ سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں. وہ نہ صرف داؤ پیچ سکھائے جاتے ہیں بلکہ شیطان حملے کیسے کرے گا اس کے طریقے بھی، اس کے بھی وہ راز کھولے جاتے ہیں. سبحان اللہ. شیطان یوں مارے گا، یوں مارتا ہے، یوں مارتا ہے، اس کے بھی حملے پتہ چل جاتے ہیں، اسے لڑنے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اس کے مدنی انعامات ضروری ہیں ساتھ میں، یہ بھی بہت مفید ہیں شیطان کے خلاف. مطلب اب شیطان کو سچی بات ہے کہ مار تو ہم سکیں گے نہیں، کم از کم اگر ہم شیطان سے کسی حد تک پروٹیکشن پالے نا، تحفظ حاصل کر لیں تو بھی بڑی بات ہے. اس سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں. یہ ہے بڑا مکار اور ڈھیٹ ہے، نکٹا ہے.
अब नकटा भी क्या कहें, इसको नाम